یہ کوئی دوش اور نہیں ہے. ہم اپنی پوری شناخت رکھتے ہیں. ہم نے ہر ایک کے ساتھ کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے. جب یہ دوسری جماعت تھی اس کے بھی کی ہے, ان کے بھی کی ہے. ہم اپنا موقف رکھتے ہیں, اور ان دونوں سے پرانی سیاسی جماعت ہے پاکستان کو آئین دینے والی. تو ہم کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے آج کل تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک طرف دو ہیں اور ایک طرف ہم ہیں. تو یہ غلط ہے. دیکھیے, پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اگر جب کوئی یہ بات کرتا ہے, ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو 1996 میں بنی ہوگی, کوئی بھی نہیں جانتا تھا, ان کا کاؤنسلر تک بھی کوئی نہیں تھا. بنی یہ اسی دن ہے جس دن انہیں امپائر کی انگلی میسر آئی ہے. اگر یہ پی ٹی آئی والے صدر الوی کے دور میں ایوان صدر کو آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, تو آج ایوان صدر کو استعمال کریں جمہوری ڈائیلاگ کے لیے, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے. دیکھیے, آپ نے معاشی صورتحال کی بات کی تھی. معاشی معاملات اس وقت لاوا پک رہا ہے عوام کے اندر, اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں گا کہ اگر اس کی طرف کسی سیاسی جماعت نے دھیان نہ کیا تو کوئی سیاسی جماعت باقی نہیں بچے گی. کیونکہ اس وقت ملک کے اوپر مافیاز اور یہ جو اشرافیہ نے ایک ہولڈ کیا ہوا ہے, کسی بھی جماعت کے اندر آپ جائیں, یہ سارے سرمایہ دار لوگ ہیں, فیکٹریوں والے, مل آنر, بڑا ذمہ دار, اور ان لوگوں نے یہی سیاست میں ہیں, انہی کے رشتہ دار ہیں, انہی کے رشتہ دار سیکرٹریز ہیں اور بیوروکریسی میں ہیں, اور لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں جو اکثریت ہے عوام کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے, اور ریاست پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائے. یہی بیٹھنے کا نقطہ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا عباسی صاحب, لیکن اگر کوئی شخص اپوزیشن میں ہو تو پھر بھی نہ بیٹھے, وزیر اعظم ہو اور ہم منتیں کریں پھر بھی نہ بیٹھے, تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس کی سرشت میں گفتگو نہیں ہے, اس کی سرشت میں انتشار ہے, اس کی سرشت میں فساد فی الارض ہے, اس کی سرشت میں فتنہ بردازی ہے. اور اگر ایسا شخص ہو تو پھر فتنے کا کیا علاج ہے آپ بتائیے, فساد فی الارض کا کیا علاج ہے آپ بتائیے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتا, یہ کتنا اپنے آپ کو, یہ کتنے سیلف رائٹیس کی پوزیشن پہ ہے. میرا رسول جو خاتم النبیین ہے, کیا وہ جن کفار نے انہیں اپنے شہر سے نکالا تھا اور جو حال کیا تھا, کیا ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو نہیں کی؟ یہ کون ہے, یہ کہاں سے آگے ہیں کہ یہ ان کے پاس ڈائیلاگ نہیں ہے؟ اور ڈائیلاگ کیا ہے کہ ہمیں حکومت میں جو لائے وہی ڈائیلاگ کرے, یا میں باجوہ سے ڈائیلاگ کروں گا, میں یا جنرل عاصم سے ڈائیلاگ کروں گا, سیاسی قوتوں سے نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے ان کا موقف اصولی نہیں ہے, یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ادھر سے ملے. اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈائیلاگ کا آغاز کرنا ہے تو آئیے سیاست کے اندر ڈائیلاگ کرے, ادھر ادھر دوسرے دروازوں پہ جا کے سجدہ ریز مت ہوں. آئیے پارلیمنٹ کے ضرور ڈائیلاگ. وہ کہہ رہے ہیں جی نے کہا تھا جدھر ہم ادھر تم. واہ, اچھا بھائی, آپ کی جو ایک جملہ کہہ دیا تھا ادھر ہم ادھر تم. موقع دیں عباسی صاحب, ہم برادر محترم عامر صاحب, یہ جوکر والی کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے, ہم ڈائیلاگ کرنے کو ہر وقت تیار ہیں, ہم ڈائیلاگ کرنے کو ہر وقت تیار ہیں. کراس چارٹ میں سمجھ نہیں آئے گی کی بات. جو ڈیسیشن میکنگ کر اگر ان سکتا کا ہے, کوئی تاریخ سے تعلق ڈائیلاگ اس سے, کوئی انہوں نے کتاب پڑھی ہوتی, مجھے روکنا پڑے گا. ایک منٹ میں نے پہلے بھی اوائڈ کیا ہے ان کی غلط باتوں کو, اب مجھے موقع دیں صرف چند سیکنڈ. دیکھیے, اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا تاریخ تو لیتا. یہ ایک سرخی تھی جو عباس ستر صاحب نے خود 70 دفعہ کہا کہ یہ ایک سرخی ویسے بنائی گئی تھی. اس پہ یہ بات کرتے ہیں, یہ گھٹیا ذہنیت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے پاس نہ علم ہے, یہ جاہل لوگ ہیں. جاہلوں کو کیا جواب دیں؟ ذوالفقار علی کتنی اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کو ایڈمٹ پروگرام دینے والا, پاکستان کی فوج کو وقار دینے والا, پاکستان کے عوام کو طاقت کا سر چشمہ بنانے والا, اور یہ گھٹیا اور جاہل ذہنیت اگر اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے تو ان کا تاریخ میں بھی منہ کالا. ہمارے درمیان ایک خاتون بھی ہیں, ان کا بھی حق ہے.